دی پروفٹ، اس نے کہا۔ خلیل جبران کا مشہور زمانہ ناول، قسط نمبر 2، باب نمبر 4۔ پھر ایک عورت نے جس کی گود میں بچہ تھا کہا، ہمیں بچوں کے متعلق کچھ بتا۔ اس نے کہا، تمہارے بچے نہیں ہیں، وہ قوت حیات اور جذبہ آفرینش کی اولاد ہیں۔ وہ اس زندگی کی اولاد ہیں جس کی فطرت خود اپنے نمو کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ وہ تمہارے واسطے سے بھیجے جاتے ہیں مگر وہ تمہاری ملکیت نہیں ہوتے۔ تم اپنی محبت ان کو دو جس قدر دے سکو، جس قدر دینا چاہو، مگر اپنا تخیل ان کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ ان کو تمہارے تخیل کی ضرورت نہیں، وہ اپنا تخیل اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تم ان کے جسموں کو اپنے گھروں میں آسائش پہنچاؤ لیکن ان کی روحوں کو آزاد چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کی روح اس گھر میں رہتی ہے جس کو فردہ کہتے ہیں۔ وہ گھر اس ماضی اور امروز سے دور ہے جس میں تم سکونت رکھتے ہو۔ اس گھر میں تم نہیں جا سکتے، اس گھر کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہیں سما سکتا۔ تم چاہو تو ان کے قدم با قدم چلنے کی کوشش کرو مگر ان کو ہرگز اپنے قدم با قدم چلانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ زندگی پس پا نہیں ہو سکتی اور ان کا قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نہ وہ گزرے ہوئے کل کے ساتھ ٹھہر سکتی ہے۔ تم سب کمانے ہو جن سے تمہارے بچے تیروں کی طرح نکل کر فضا میں اپنا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ ان تیروں کے نشانوں کو دیکھنے والا ایک تیر انداز ہے جو اپنے بازو کی قوت سے ان کمانوں کو کھینچتا ہے اور جھکاتا ہے، اپنی پوری طاقت سے کھینچتا ہے تاکہ اس کے تیر زیادہ فاصلے طے کر سکیں اور زیادہ تیز جا سکیں۔ وہ تیر انداز ہمیشہ اپنے تیر افق مستقبل کی طرف پھینکتا ہے، پس تم اس تیر انداز کے ہاتھ میں رضا و رغبت کے ساتھ جھک جاؤ، اس لیے کہ جس طرح وہ اڑتے ہوئے تیروں سے محبت کرتا ہے اسی طرح وہ ان کمانوں سے بھی رضامند ہوتا ہے جو مضبوط اور کارآمد ہوں۔ باب نمبر 5۔ پھر بستی کے ایک ساہوکار نے کہا، کچھ ہمیں بھی بتا داد و دہش کے متعلق۔ اس نے کہا، جب تم اپنی املاک کو تقسیم کرتے ہو تو کوئی بڑا کام نہیں کرتے، ہاں جب تم اپنے کو اور اپنے نفس کو بخش دیتے ہو تب واقعی تم داد و دہش کرتے ہو۔ تمہارے مقبوضات ہیں کیا سوائے ان اشیاء کے جن کی تم عمر بھر حفاظت کرتے رہتے ہو اور ڈرتے ہو کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں اور کل کو تمہارے کام نہ آ سکیں، اور کل اس ضرورت سے زیادہ محتاط کتے کے لیے کل کیا تحفہ لائے گی جو آج ایک لکو دک ریگستان کے ریت میں اپنی چبائی ہوئی ہڈی نہایت احتیاط کے ساتھ دبا دیتا ہے اور خود قافلے کے پیچھے پیچھے گزرا چلا جاتا ہے، اور احتیاج کا اندیشہ ہی کیا، اندیشہ خود احتیاج ہے۔ پیاس کا اندیشہ اس وقت جب کہ تمہارا کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، بجائے خود ایک کبھی نہ تسکین پانے والی پیاس ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے بہت سے مقبوضات میں سے تھوڑا سا دیتے ہیں اور وہ احسان کرنے اور امتیاز پانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کے دل کی پوشیدہ خواہشیں ان کے تحفوں کو گندہ کر دیتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا مقبوضہ بہت تھوڑا ہے اور وہ سب دے ڈالتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو زندگی اور زندگی کی نعمتوں کی کثرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ کچھ وہ ہیں جو دیتے ہیں اور دے کر خوش ہوتے ہیں، ان کی مسرت ان کی فیاضی کا انعام ہے۔ کچھ وہ ہیں جو دیتے ہیں اور دے کر ملول ہوتے ہیں، وہ ملال ان کی سزا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو دیتے ہیں اور دے کر ملال سے آشنا نہیں ہوتے، نہ مسرت کی تلاش کرتے ہیں، نہ یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ دینا حسن و ثواب ہے اور نیک عمل نیکوں کا حصہ ہے۔ وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح سامنے وادی میں اس کا درخت بے پرواہ ہو کر اپنی مہک ساری فضا میں بکھیرتا رہتا ہے۔ ان جیسوں کے ہاتھوں سے داتا کھیلتا ہے اور ان کی آنکھوں کے پردوں سے وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ مانگتے کو دینا کار نیک ہے مگر نیک تر کام یہ ہے کہ بغیر مانگے سمجھ کر دیا جائے۔ داتا کو دینے سے زیادہ پانے والے کو تلاش کرنے کی زحمت مسرور کرتی ہے۔ پھر کیا ہے کوئی ایسی چیز جس کو تم بچا کر رکھنا چاہو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ہی کسی دن تقسیم ہو جائے گا، بس آج دو کہ دینے کا لطف تم کو حاصل ہو نہ کہ تمہارے وارث کو۔ تم اکثر کہا کرتے ہو میں دوں گا مگر مستحق کو، لیکن تمہارے باغ کے درخت اور تمہاری چراگاہ کے گلے تو ایسا نہیں کہتے۔ وہ اپنا سب کچھ دے ڈالتے ہیں اس لیے کہ یہی عمل ان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ وہ نہ دیں تو فنا ہو جائیں،
یقیناً جو کوئی دن اور رات سے اپنا حصہ پاتا ہے وہ تم سے بھی ہر چیز پانے کا مستحق ہے، اور جو کوئی زندگی کے سمندر سے اپنی پیاس بجھانے کا حق رکھتا ہے وہ یقیناً تمہارے چھوٹے سے چشمے سے بھی اپنا پیالہ بھرنے کا مستحق ہے۔ اور تمہاری حقیقت کیا ہے کہ لوگ سینہ کوبی کرتے ہوئے تمہارے سامنے آئیں اور اپنی عزت نفس کے چہرے سے نقاب اٹھائیں تاکہ تم ان کے استحقاق کو ریا اور ان کی خودداری کو بے نقاب دیکھ سکو۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ تم خود بھی اس عزت کی مستحق ہو کہ تم کو کسی کا حاجت روا بنایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے سب چشمے ایک دوسرے کو پانی دیتے ہیں، ایک زندگی دوسری زندگی کو سہارا دیتی ہے، اور ایک روح دوسری روح کو، اور ایک فطرت دوسری فطرت کو۔ اور تم جو اپنے کو دانا سمجھتے ہو، تم محض ایک شاہد اور ناظر ہو کہ زندگی کا یہ لین دین کھڑے ہو کر دیکھا کرو۔ اے پانے والو، تم سب پانے والے ہو اور سائل بھی ہو۔ تشکر کا ایسا بار اپنے ذمے نہ لو جو تمہارے اور دینے والوں کے کندھوں کا جوا بن کر جم جائے۔ دینے والے کی نیت کی رفعت اور بلندی کے ساتھ خود بھی بلند ہو جاؤ، جس طرح کسی کے مضبوط بازوؤں کے سہارے کوئی کمزور یا بیمار کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنی مقروضیت اور احسان مندی کا بہت زیادہ لحاظ کر کے گویا تم دینے والے کی فیاضی پر شبہ کرتے ہو۔ جس کی ماں زمین ہے اور جس کا باپ وہ داتا ہے جو ہمیشہ بے مانگے دیتا ہے، پھر تم ایسے کہاں کے ہو، یا تمہارا دینے والا ایسا کہاں کا ہے کہ وہ فطرت کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر لے۔ باب نمبر 6۔ پھر ایک بوڑھے بٹیارے نے کہا، ہم سے کھانے پینے کی کچھ باتیں کر۔ اور اس نے کہا، کیا اچھا ہوتا کہ تم صرف زمین کی مہک سونگھ کر زندہ رہ سکتے، جس طرح وہ درخت جو صرف سورج کی روشنی سے زندگی پاتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری فطرت مجبور کرتی ہے کہ تم اپنی غذا دوسروں کا خون کر کے حاصل کرو، اور اگر تم مجبور ہو کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ماؤں کے بچوں کو دودھ سے محروم کر دو، تو کچھ ایسا کرو کہ تمہارا یہ فعل بھی عبادت میں داخل ہو جائے، تمہارا دسترخوان ایک قربان گاہ بن جائے جس پر جنگل کے معصوم اور پاک رہنے والے جاندار تمہارے پاکیزہ تر وجود مانوی پر قربان کیے جائیں۔ جب تم ایک حیوان کے گلے پر چھری پھیرو تو اپنے دل میں کہو کہ وہی طاقت جو تجھے ذبح کرتی ہے مجھے بھی ذبح کرتی ہے۔ میں بھی تیری طرح فنا ہو جانے والا ہوں، اس لیے کہ جس قانون قدرت نے تجھے میری غذا بنایا وہی مجھ کو مجھ سے قوی تر کی غذا بنائے گا۔ تیرا اور میرا خون سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ میری اور تیری رگوں سے نکل کر کسی دوسرے شجرے فطرت کی آبیاری کرے، کسی اور کی زندگی کو تقویت پہنچائے، کسی اور کے کمزور جسم کو مضبوط بنائے، کسی اور کی رگوں میں دوڑے۔ اور جب تم ایک سیب کو اپنے دانتوں کے نیچے کچلو تو اپنے دل میں کہو کہ تیرا تخم میرے جسم میں سرسبز رہے گا، تیرا عرق میرے جسم میں تازہ رہے گا، اور تیرے آئندہ کھلنے والے شگوفے میرے دل کے اندر پھولیں گے، اور تیری نکہت میری سانس کے ساتھ پھیلے گی، اور اس طرح ہم دونوں، تو اور میں، ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہو کر پھلے پھولیں گے، اور تم دونوں کے تخم کو آسمان کی ہوائیں سارے جہان میں اڑا کر لے جائیں گی، اور اس تخم سے سیب کے ہزاروں جنگل سرسبز ہوں گے۔ اور جب خزاں کے موسم میں تم اپنے باغ کے انگوروں کو جمع کرو تاکہ ان کی شراب بنائی جائے، تو اپنے دل کو یاد دلاؤ کہ میں بھی انگور کا ایک کھیت ہوں، میرا وجود بھی انگوروں کا ایک باغیچہ ہے، اور میرے پھل بھی شراب بنانے کے لیے توڑے جائیں گے، اور تازہ شراب کی طرح مجھے بھی کسی خم کے اندر بند رکھا جائے گا۔ اور پھر جب تم موسم سرما میں شراب کے خم کھولو تو ہر پیالے کے ساتھ تمہاری اعماق روح میں ایک موسیقی، ایک ترنم، ایک نغمہ، ایک گیت ایسا پیدا ہو کہ تم مست ہو جاؤ، اور مست ہو کر اپنی مستی میں فنا ہونے پر آمادہ ہو سکو۔ اپنے اس ترنم میں تم خزاں کے دنوں کو یاد کرو، انگوروں کے باغوں کو یاد کرو، اور یاد کرو کہ کس طرح شراب بنائی گئی تھی اور کس طرح آئندہ بنائی جائے گی، جیسے انگوروں کی شراب ویسے تمہاری شراب۔ اور بھول نہ جاؤ کہ اگلی صبح کو تمہارے بجائے کچھ اور صحبہ نواز اس محفل میں آئیں گے جو پھر انگوروں سے شراب نکالیں گے، اور اس کے بعد خود ان کی شراب دوسروں کے لیے نکالی جائے گی۔ اوروں کی مٹی سے ان کے ساغر بنے تھے، اور ان کی مٹی سے کل آنے والوں کے ساغر بنائے جائیں گے۔ باب نمبر 7۔ پھر ایک دہقان نے کہا، ہم کو محنت کے متعلق کوئی نکتہ بتا۔ اس نے کہا، تم محنت کرتے ہو اس لیے کہ زمین اور زمانہ کے ساتھ جو زمین کی روح ہے
قدم بقدم چل سکو، اس لیے کہ کاہل ہونا ایسا ہے جیسے دنیا کے موسموں سے نا آشنا ہو جانا، جیسے زندگی کے اس جلوس سے علیحدہ ہو کر پیچھے رہ جانا جو انتہائی تفاخر و نیاز مندی کے ساتھ ایک وجود بے قرار کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ جب تم محنت کرتے ہو تو تم ایک بانسری بن جاتے ہو جس کے قلب سے نکلی ہوئی ساعت شماری کی آواز ایک لازوال موسیقی بن کر حیات انسانی پر چھا جاتی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو نیستان میں ایک خاموش اور بے صدا گھاس کا تنکا بن جانا پسند کرے گا، جبکہ تمہارے دوسرے تنکے اور نرکل ایک موسیقی کی طلبریز فضا میں ہم آواز ہوں۔ تم سے کہا گیا ہے کہ محنت ایک لعنت اور جفا کشی ایک مصیبت ہے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تم محنت کرتے ہو تو تم کائنات کے اس اعلیٰ ترین مقصد کو پورا کرتے ہو جس کے لیے تم اسی دن نامزد کر دیے گئے تھے، جس دن وہ مقصود عظیم پیدا ہوا تھا۔ اور محنت کا دامن پکڑ کر تم بلا شبہ زندگی کا دامن پکڑ لیتے ہو، اور محنت کے واسطے سے زندگی کو محبوب بنا لینا زندگی کے عزیز ترین رازوں سے واقف ہو جانا ہے۔ لیکن اگر تم اپنی تکلیف کی حالت میں اپنی پیدائش کی زحمت و صعوبت اور زندگی کے احتیاج کو ایک لعنت سمجھتے ہو جو تمہاری پیشانی پر لکھ دی گئی ہے، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اس لکھی ہوئی لعنت کو تمہاری پیشانی کے پسینے کے علاوہ اور کوئی چیز دھو نہیں سکتی۔ تم سے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ظلمت ہے اور تمہاری بے عملی تم کو بے عمل لوگوں کا ہم آواز بنا دیتی ہے۔ ہاں، زندگی یقیناً ایک ظلمت ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، مگر جب اس کی طلب ہو اور طلب اندھی ہوتی ہے، مگر جب علم ہو اور علم خود بین ہوتا ہے، مگر جب محنت ہو اور محنت بے نتیجہ ہوتی ہے، مگر جب محبت ہو اور جب محض محبت کی وجہ سے محنت کرتے ہو تو اپنے کو اپنے سے، اپنے وجود ظاہر کو اپنے وجود باطن سے اور ایک کو دوسرے سے اور عامل ازل سے وابستہ کر لیتے ہو۔ اور محبت کے ساتھ محنت ہے کیا؟ وہ ایسی بات ہے کہ گویا تم اپنے دل کے تار نکال کر ان سے ایک کپڑا بنو تاکہ اس سے تمہارے محبوب کا لباس بنایا جائے، یا گویا تم اپنے محبوب کی آسائش کے لیے ایک مکان تعمیر کر رہے ہو جس کی اینٹیں تم اپنے خون سے جماتے ہو، یا گویا تم اپنے محبوب کی خاطر زمین پر تخم پاشی کر رہے ہو، یا اپنے پریم کی انتہائی مسرت کے ساتھ کھیتی کاٹ رہے ہو، یا گویا کہ تم کائنات کو اپنی روح سے معمور کر دیتے ہو، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے تمام اعمال تمہارے گرد کھڑے ہوئے تمہاری کامیابیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اکثر تم کو کہتے سنا ہے، اس طرح کہ گویا تم عالم خواب میں بول رہے ہو کہ وہ شخص جو مر مر کے حسین مجسمے بناتا ہے اور اپنے فن کے زور سے اپنی روح کو پتھر کے اندر اتار دیتا ہے، اس شخص کے مقابلے میں ضرور عالی مقام ہے۔ وہ محض زمین کھودتا ہے اور کاشتکاری کرتا ہے، اور وہ نقاش جو آسمان کی بلندیوں سے کوسے قزح کو کھینچ لے آتا ہے اور کپڑے کے ایک ٹکڑے پر انسان کی صورت میں اس کی جھلک پیدا کر دیتا ہے، اس شخص سے افضل ہے جو ہمارے پاؤں کے لیے محض جوتیاں بناتا ہے۔ مگر میں حالت خواب میں نہیں بلکہ نصف النہار کے وقت اور کامل بیداری کی حالت میں کہتا ہوں کہ ہوا عظیم الشان اور سر افراز شاہ بلوط کے ساتھ جس قدر شیریں زبان ہے، اسی قدر چھوٹے سے بے قیمت گھاس کے تنکے کے ساتھ بھی ہے، اور افضل وہی ہے جو ہوا کو اپنی محبت کے جادو سے موسیقی کا ایک آسمانی گیت بنا دے۔ محنت در حقیقت محبت کا ایک عظیم مظہر ہے، نظر آنے والی کل میں محبت جسم ہے جس کے اندر محنت روح ہے، اور اگر تم محبت کی وجہ سے بھی محنت نہیں کر سکتے بلکہ صرف عادل نخواستہ محنت کرتے ہو تو بہتر ہے کہ تم اپنا کام ترک کر کے کسی مندر کے دروازے پر بیٹھ رہو اور ان لوگوں سے بھیک مانگ لیا کرو جو اپنے کھیتوں سے خوش دل واپس ہوتے ہیں تاکہ دیوتا کے درشن کریں، اس لیے کہ تم بے دلی سے اپنی روٹی پکاتے ہو تو کڑوی روٹی پکاتے ہو جو صرف انہی لوگوں کے پیٹ کی آگ بجھا سکتی ہے جو انسان نہیں ہوتے اور محض نیم انسان ہوتے ہیں۔ اور اگر تم انگوروں کی خوش دلی کے ساتھ نہیں نچوڑ سکتے تو وہ شراب زہرآلود ہو جائے گی، تمہاری بے دلی زہر بن کر اس شراب میں مل جائے گی۔ اور اگر تم فرشتوں کی طرح آسمانی گیت بھی گاؤ مگر تمہارا گیت محبت اور محنت کی چاشنی سے محروم ہو تو سننے والوں کے کانوں میں تمہارا گیت روئی بن کر گھس جاتا ہے تاکہ وہ فطرت کی کوئی آواز نہ سن سکیں۔